بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں 3 مساجد ایسی ہیں جن کی زیارت کا حکم دیا گیا ہے۔ ان میں سے سب سے افضل خانہ کعبہ، پھر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تیسری مسجد اقصیٰ ہے۔ بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ بیت المقدس کی عزت و حرمت عالم اسلام میں کس قدر اہمیت رکھتی ہے۔ لوگ گنبد صخرہ کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسجد اقصیٰ کی تاریخ کیا ہے اور اس مقدس شہر کو تمام مذاہب میں اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے۔ ساتھ ہی ہم آپ کو القدس شریف کی تاریخی مقامات کی سیر بھی کرائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بیت المقدس، مسلمانوں کا قبلہ اول اور انبیاء اکرام کی سرزمین۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ تعمیر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام یا ان کے اولادوں میں سے کسی نے اس کی بنیاد ڈالی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عمارت کی تعمیر شروع کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کا کام جاری رکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگایا۔ عمارت کی تعمیر کا کام جاری تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کا وقت آ گیا۔ آپ نے غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور عصا پر تکیہ فرما کر کھڑے ہو گئے، اور اسی حالت میں ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ اسی حالت میں عصا پر ٹیک لگائے کھڑے رہے۔ جنات اس بات سے لا علم رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کھڑا دیکھ کر جنات نے دن رات کام جاری رکھا، اور یوں ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل کو سنگ مرمر، ہیروں، موتیوں اور یاقوت سے بنوایا۔ ہیکل کی گنبد کے سرے پر کبریات احمر کا انتظام کیا گیا، جس کی روشنی کئی میل دور تک پہنچتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر آر سے ہجرت کر کے بیت المقدس میں آباد ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس میں، جبکہ دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا، لہٰذا ان کی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یحییٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سمیت بہت سے پیغمبروں نے اس سرزمین سے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بیت المقدس کو پیغمبروں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آرام فرما تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے۔ اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء اکرام کی امامت فرمائی۔ اس موقع پر 1,24,000 انبیاء اکرام بیت المقدس میں موجود تھے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی واحد مسجد ہے جس میں تمام انبیاء اکرام نے نماز ادا کی ہو۔ نماز کی ادائیگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مقام سے آسمانوں کے سفر پر تشریف لے گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے معراج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا۔ اس کے بعد 16 ماہ تک مسلمان بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ بیت المقدس کا شمار دنیا کے قدیم ترین شہروں میں کیا جاتا ہے۔ روایت کے مطابق یہ شہر کم از کم 2 مرتبہ مکمل طور پر تباہ ہو کر آباد ہوا۔ 23 مرتبہ اس کا محاصرہ کیا گیا اور اس شہر میں تقریباً 52 حملوں کا سامنا کیا۔ اس خونریز تاریخ کے باوجود آج بھی یہ شہر پوری تابناکی کے ساتھ کھڑا ہے۔ پیچیدہ تاریخ اور تلخ حال کے باوجود سیاحوں کی بڑی تعداد یہاں آتی ہے۔ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جسے یہودی، مسیحی اور مسلمان تینوں مقدس جانتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی، اور یہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی قربانی کی تیاری کی۔ مسیحی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو یہیں مصلوب کیا گیا تھا اور یہیں سے وہ جی اٹھ کر آسمانوں پر چلے گئے تھے۔ اس لیے مسیحی برادری کا سب سے مقدس کلیسا بھی یہیں پہ واقع ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور یہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام کی امامت فرمائی تھی۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے۔ القدس شہر پہاڑیوں پر آباد ہے۔ انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ موریا ہے، جس پر مسجد اقصیٰ اور گنبد صخرہ موجود ہے۔ قدیم شہر 4 کوارٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے: مسلمان کوارٹر، آرمینین کوارٹر، عیسائی کوارٹر اور یہودی کوارٹر۔
شہر کے قدیم علاقوں میں 8 دروازے مشہور ہیں، جن میں سے 7 دروازے لوگوں کی آمد و رفت کے لیے کھلے رکھے گئے ہیں اور ایک دروازہ مستقل طور پر بند ہے۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں سلطان سلیمان نے 16ویں صدی عیسوی میں یہ تمام دروازے تعمیر کرائے تھے۔ ڈیمسکس گیٹ، باب دمشق قدیم القدس شہر کے مرکزی دروازوں میں سے ایک ہے۔ عربی میں اسے باب النصر کہا جاتا ہے۔ یہاں زیادہ تر گہما گہمی رہتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے رہائشی کوارٹر کا داخلی دروازہ ہے۔ ہیروڈ گیٹ، باب الساحرہ یعنی پھولوں کا دروازہ، قدیم بیت المقدس کے دروازوں میں سے ایک ہے۔ یہ مسلم محلے سے متصل اور باب دمشق کے نزدیک واقع ہے۔ لائنز گیٹ، باب الاسباط یعنی شیروں والا دروازہ، ماضی میں یہاں پتھروں کو تراش کر شیر بنائے گئے تھے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ دراصل چیتے ہیں اور ان کو غلطی سے شیر تصور کیا جاتا ہے۔ اس کا رخ مشرق کی جانب ہے۔ مسجد اقصی میں نماز کی ادائیگی کے لیے بیشتر مسلمان یہیں سے آتے جاتے ہیں۔ اس باب کا ایک پرانا نام سیدہ مریم بھی ہے۔ یہاں قریب ہی قدسیہ ہینا نامی ایک گرجا گھر ہے۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق یہ جگہ حضرت مریم علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ ڈونگ گیٹ، باب المغاربہ یا مراکش دروازہ، مسجد اقصی کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ یہ مغربی دیوار سے قریب ترین دروازہ ہے اور گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مسلمان اس دروازے کو باب البراق یا باب النبی بھی کہتے ہیں۔ روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی باب سے معراج کی رات مسجد میں داخل ہوئے تھے۔ فتح بیت المقدس کے وقت خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہیں سے مسجد میں داخل ہوئے تھے۔ باب المغاربہ 1967 تک مسلمانوں کی آمد و رفت کے لیے کھلا رہا، مگر اس کے بعد اب فلسطینی مسلمانوں کو اس دروازے سے مسجد میں داخل ہونا منع ہے۔ زیون گیٹ، باب سیون، باب سیون کو باب نبی داؤد بھی کہا جاتا ہے۔ عموماً یہودی محلے کے رہنے والے اس دروازے کو استعمال کرتے ہیں۔ جافا گیٹ، باب الخلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ یہ مغربی دروازہ ہے جہاں مقامی لوگ آباد ہیں۔ نیو گیٹ، باب جدید القدس شہر کا نیا دروازہ ہے۔ باب جدید عثمانی انتظامیہ کی طرف سے استعمال کیا جانے والا نام ہے۔ اسے مقامی عرب باب سلطان عبد الحمید یا باب سلطان بھی کہتے ہیں۔ گولڈن گیٹ، باب رحمت یا سنہری دروازہ، یہ بہت ہی قدیم دروازہ مانا جاتا ہے۔ یہودی روایت کے مطابق ان کے بادشاہ یعنی دجال کا خروج اسی دروازے سے ہوگا، اور اسی لیے یہودی اس دروازے کو باب رحمت یعنی گیٹ آف مرسی کہتے ہیں۔ 1541 میں عثمانی سلطان سلیمان اول نے دفاعی حکمت عملی کے تحت یہ دروازہ بند کرا دیا تھا۔ آج بھی یہودی اپنے مردوں کو اس دروازے کے قریب دفن کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ ہم آپ کو آگے چل کر تفصیل سے بتائیں گے۔ قبۃ الصخرہ، ڈوم آف راک، مسجد اقصی کا نام آتے ہی ایک سنہری گنبد ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ یہ سنہری گنبد والی عمارت مسجد اقصی نہیں بلکہ قبۃ الصخرہ ہے، اور یہ سرمئی رنگ کا گنبد مسجد اقصی کا ہے۔ قبۃ الصخرہ یا ڈوم آف راک خلیفہ عبد المالک بن مروان نے 7ویں صدی عیسوی میں تعمیر کروایا تھا۔ 16ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیمان اول نے عمارت کے بیرونی حصے میں ٹائلیں لگوائیں۔ 20ویں صدی میں اردن کے ہاشمی شاہی خاندان نے دوبارہ اس کی تزئین و آرائش کرائی اور گنبد پر سونا چڑھوایا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر روانہ ہوئے تھے۔ اس سنہرے گنبد والی عمارت میں ایک پہاڑ کے بڑے پتھر کے نیچے غار نما حصے میں مسجد قائم ہے۔ اس مسجد کو مسجد الصخرہ کہا جاتا ہے۔ اس سے کچھ فاصلے پر مسجد اقصی موجود ہے۔ مسجد الاقصی، قبۃ الصخرہ کے سامنے ٹیمپل ماؤنٹ کے جنوب میں یہ سرمئی گنبد والی عمارت مسجد اقصی کی ہے۔ البتہ مسلمان اس پورے احاطے کو ہی الاقصی کہتے ہیں۔ مسجد اقصی بیت المقدس کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ یہاں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔
جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مشرقی یروشلم اسرائیل کے زیر انتظام آنے کے بعد الاقصی کو معاہدے کے تحت ایک ٹرسٹ کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹرسٹ کو اردن چلاتا ہے۔ قبۃ الصخرہ اور مسجد الاقصی دونوں اس ٹرسٹ کے زیر انتظام آتے ہیں۔ اس احاطے میں اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز موجود رہتی ہے۔ مسجد اقصی میں مسیحیوں اور یہودیوں کو داخلے کی اجازت ہے، لیکن معاہدے کے تحت صرف مسلمان ہی عبادت کر سکتے ہیں۔ دیوار گریہ، ویسٹرن وال۔ مسجد الاقصی کے احاطے کے جنوب میں یہ دیوار گریہ کہلاتی ہے۔ اس دیوار کو عربی میں حطائل البراق یا دیوار براق کہا جاتا ہے، انگریزی میں اسے ویسٹرن وال کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کی تاریخی روایت کے مطابق یہ دیوار اور اس کے ارد گرد کی تعمیرات بڑے ٹیمپل ماؤنٹ یا ہیکل سلیمانی کی باقیات ہیں۔ یہاں یہودی عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور اپنی دعائیں کاغذ پر لکھ کر دیوار کی دراڑوں میں رکھ دیتے ہیں۔ دیوار گریہ کیونکہ مسلمانوں کی تعمیرات قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصی سے منسلک ہے، اس لیے دیوار پر اختیار اور یہاں رسائی کے حوالے سے عربوں اور یہودیوں میں تنازعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔